بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید۔ بے شک اللہ تعالی داخل فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، یقین لائے اور اچھے اعمال کیے، بھلائیاں کی، جناتین ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور ان کو زیور پہنایا جائے گا جنت کے اندر، فیہا جنت کے اندر، یحلون گہنا زیور پہنایا جائے گا، من اساور کنگن ہوں گے، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی، ولباسہم فیہا حریر اور اس کے اندر ان کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا۔ تو فرمایا اس کا لباس حریر ہوگا، یعنی جنت میں لباس جو ہوگا وہ ریشم کا ہوگا۔ تو یہ گزر چکا ہے کہ یہ جو کنگن پہنائے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو کنگن تو عورتوں کو پہنائے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہاں سے شبہ ہوتا ہے کہ کنگن ہاتھوں میں پہننا عورتوں کا کام ہے اور انہی کا زیور ہے، تو مردوں کے لیے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ ہونے کی یہ امتیازی شان رہی ہے کہ سر پر تاج اور ہاتھوں میں کنگن استعمال کرتے تھے۔ دنیا کے جتنے بھی بادشاہ تھے وہ اس طرح کیا کرتے تھے، سر پہ تاج اور ہاتھوں میں کنگن ہوتے تھے ان کے، جیسے کہ حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے تعاقب میں نکلے تھے، جب ان کا گھوڑا بإذن خداوندی زمین میں دھس گیا اور اس نے توبہ کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے گھوڑا نکل گیا۔ اس وقت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ کسریٰ بادشاہ شاہ فارس کہ کنگن مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے وہ تمہیں دیے جائیں گے۔ اور جب فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں فارس کا ملک فتح ہوا اور ایران کے یہ کنگن دوسرے مال غنیمت کے ساتھ آئے تو سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا اور ان کو دے دیے گئے۔ خلاصہ یہ کہ جیسے سر پر تاج پہننا عام مردوں کا رواج نہیں، شاہی اعزاز ہے، اسی طرح ہاتھوں میں کنگن بھی شاہی اعزاز سمجھے جاتے تھے، اس لیے جنت میں جنتیوں کو پہنائے جائیں گے۔ کنگن کے متعلق اس آیت میں اور سورہ فاطر میں تو یہ ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے، اور سورہ دہر میں یہ کنگن چاندی کے بتلائے گئے ہیں۔ اس لیے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اہل جنت کے ہاتھوں میں 3 طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے، ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا، تیسرا موتیوں کا، جیسا کہ اس آیت میں موتیوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو وہاں تو ہے کہ ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا جی چاہے گا تمہیں ملے گا، تو کنگن تو دور کی بات ہے، تو اور بھی بہت ساری چیزیں انسان کو وہاں ملیں گی جو دنیا میں نہیں ملتی۔ البتہ دنیا کی چیزیں آخرت کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہاں یہ جو ریشم کا لباس ہے یہ ملے، وہاں اچھا داخلہ ہو، یعنی جنت میں داخلہ ہو، وہاں کے محلات ملیں اور جو ہے وہاں کی نعمتیں ملیں، اللہ کی رضا ملے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دنیا میں یہ خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا کہ یہاں کہ جی دین میں اتنی سختی نہیں کر کے اللہ کی نافرمانیاں بھی ہو رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف بھی کیا جا رہا، اور یہ کہا جا رہا کہ جی دین میں اتنی سختی نہیں، دین میں پابندیاں ہیں، جو ان پابندیوں میں رہے گا تو وہاں کے اعزازات اس کو حاصل ہوں گے۔ تو آخرت کی جو جنت کے اندر کی نعمتیں اس کے لیے کیا ہے، فرمایا حدیث میں ہے، امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، جو دنیا میں کیا پہنے گا، حریر پہنے گا، ریشم، تو آخرت میں نہیں پہن سکے گا، آخرت میں اس کو نہیں پہنایا جائے گا۔ ومن شرب الخمر فی الدنیا لم یشربھا فی الآخرہ، اور جو دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت میں شراب نہیں پی سکے گا، یعنی وہاں کی جو نعمت کے طور پہ شراب دی جائے گی وہ اس کو نہیں ملے گی۔ ومن شرب فی آنیۃ الذہب والفضۃ لم یشرب فیہا فی الآخرہ،
اور جو سونے اور چاندی کے برتن میں، یعنی دنیا میں اتنی دنیا اللہ نے دی کہ وہ سونے چاندی کے اس نے برتن خرید لیے، اس میں پانی پینا استعمال کرنا منع ہے سونے چاندی کے برتن کو، تو فرمایا جو دنیا میں یہ استعمال کرے گا تو آخرت میں یعنی جنت میں وہ یہ استعمال نہیں کر سکے گا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس اہل الجنت و شراب اہل الجنت و آنیت اہل الجنت، اور فرمایا کہ جنتیوں کا رسول کیا فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں اہل جنت کے لیے مخصوص ہیں۔ کون سے والے؟ کہ سونے کے برتن میں پانی پینا، اور جو ہے جنت کی شراب پینا، اور جو ہے جنت کا لباس پہننا، یہ کیا ہیں؟ یہ جنتیوں کے لباس ہے۔ کون سے والے؟ تو بھائی لباس کسی اور کا ہے، کوئی اور کیوں پہنے؟ یہ جنتیوں کا لباس ہے۔ کون سے والا؟ حریر جو ہے یعنی ریشم کا کپڑا، یہ جنتیوں کا لباس ہے۔ اور جو سونے کا برتن استعمال کرنا یا سونا پہننا یہ جنتیوں کا زیور ہے، تو جو دنیا میں اس کو استعمال کرے گا اس کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ تو مراد یہ کہ جس شخص نے دنیا میں یہ کام کیے اور توبہ نہیں کی وہ جنت کی ان تین چیزوں سے محروم رہے گا، اگرچہ جنت میں داخل ہو بھی جائے۔ اچھا، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں شراب پی پھر اس سے توبہ نہیں کی وہ آخرت میں جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ اگر تو خدا نخواستہ وہ بغیر توبہ کے گیا تو اس کو الگ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ دوسری روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسه فی الآخرہ وان دخل الجنۃ لبسه اہل الجنہ ولم یلبسه ہوا، کہ جو شخص دنیا میں ریشم پہنا جس نے وہ آخرت میں نہ پہنے گا اگرچہ جنت میں داخل ہو بھی جائے، یعنی جنت میں چلا بھی جائے، دوسرے اہل جنت ریشم پہنیں گے، یعنی جو جنتی ہیں اہل جنت وہ ریشم پہنیں گے، یہ نہیں پہن سکے گا۔ تو بہرحال دنیا میں جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو آخرت میں اس کا بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی کی فرما برداریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہدو الی الطیب، اور راہ پائی انہوں نے کون سی؟ پاکیزگی کی، من القول ستھری بات کی، سچی بات کی۔ ایک تو کیا ہے، اللہ پاک کیا کریں گے؟ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ پھر ان کا لباس کیا ہوگا یہ بتا دیا، اور ان کا جو ہے زیور وہاں جو ہوگے کنگن وہ سونے کے ہوں گے، اور فرمایا ان کو سیدھی راہ دکھائی گئی، من القول یعنی اچھی بات کی راہ دکھائی گئی ان کو، سچی بات۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں اسی کا سہارا لیتے ہیں۔ وہدو الی صراط الحمید، اور پائی اس تعریفوں والے کی راہ، یعنی اللہ کے راستے کو پایا، ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ان الذین کفروا، اب کافروں کا بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، یعنی اللہ کے گھر سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، فرمایا وہ مسجد حرام جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے عام کر دیا، سب کے لیے بنایا۔ مسجد حرام سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ وہ مسجد جو سواء العاکف فیہ برابر ہے اس میں رہنے والا بھی، یعنی جو وہاں کے رہنے والے وہ بھی، والبادی اور جو باہر سے آنے والا ہے، یہ سب کیا ہے؟ برابر ہے، سب کے لیے اللہ کا گھر ہے۔ ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، اور فرمایا کہ جو اس میں ٹیڑھی راہ چاہے، شرارت کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، بظلم گناہ کے ذریعے سے ٹیڑھی راہ چاہے، یعنی بلا وجہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، اللہ کے گھر سے روکے، زیادتیاں کرے، نذق ہو تو ہم اس کو چکھائیں گے۔ کیا چکھائیں گے؟ من عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یعنی جو نیک اعمال کرے گا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بتا دی ہیں، اور جو آدمی برائیاں کرے گا، کفر کرے گا، اس کا عذاب بھی بتا دیا۔ اس سے پہلی آیتوں میں کفار اور مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا بہت وغیرہ تھا، اس پہ بات چلی تھی، اور پھر جو ہے اس میں کہ جو نیک ہوگا ان کے صلہ کیا ملے گا، اور برے لوگوں کو اس کا بدلہ کیا ملے گا وہ بتا دیا ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان کو جہنم میں اور جو ہے عذاب ملے گا، اللہ کی ناراضگی ملے گی۔ الحاد کے معنی لغت میں سیدھے راستے سے ہٹ جانے کے، اس جگہ الحاد سے مراد مجاہد اور قتادہ کے نزدیک کفر اور شرک ہے، مگر دوسرے مفسرین اس کو اپنے عام معنی میں قرار دیا جس میں ہر گناہ اور اللہ اور رسول کے نافرمانی کرنے والا داخل ہے۔ یعنی وہ تو ایک مجاہد اور
جو ہے قتادہ، وہ امام یہ دو حضرات فرماتے ہیں کافروں کے ساتھ ہے کہ جو کفر کے ذریعے سے کیا کرے گا، الحاد کرے گا، یعنی لوگوں کو مسجد سے روکے گا وغیرہ، تو یہ ان کے ساتھ ہے کہ ان کو اللہ پاک جہنم میں دردناک عذاب چکھائیں گے۔ باقی حضرات کہتے ہیں اگر وہ مسلمان ہے لیکن گناہ کرتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کو بھی اللہ پاک یہ سزا دیں گے۔